بھائی سے پہلے آپ نے انگلش کے آبجیکٹو دیکھے، اسے پارٹ 1 کی شکل میں، پھر پارٹ 2 میں انگلش کے بقیہ ہم نے ڈسکس کیا کہ کس طرح سے آپ نمبر لے سکتے ہیں۔ اب آپ پارٹ 3 جو ہم نے بنایا ہے میٹرک کے طلبہ کے لیے، اس میں ہم ڈسکس کریں گے میتھ کے بارے میں۔ 10th کلاس کا میتھ ہے، بچے میتھ کو جو ہے دیکھ کر ایسے، بعض بچوں کو تو ایسا لگتا ہے جیسے بخار ہو جاتا ہے، میتھ میں انٹرسٹ ہی نہیں ہے، کہتے ہیں بچے سمجھ نہیں آتی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ حالانکہ میتھ بھی بہت انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے اگر آپ انٹرسٹ لیں۔ اب یہاں پر میں نے ان بچوں کے لیے جو چاہتے ہیں کہ ہم بس 50-60% نمبر لے لیں یا جسٹ پاس ہو جائیں، بس جان چھوٹے، ہم نے مستقبل میں میتھ رکھنا ہی نہیں ہے، ان کے بارے میں بھی ٹپس ہے۔ جو اس سے بہتر نمبر لینا چاہتے ہیں ان کے بارے میں بھی، اور جو 75/75 لینا چاہتے ہیں ان کو بھی ہم گائیڈ کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ نے اس میں پاس کیسے ہو جانا ہے، 40-50% نمبر کیسے لے لینے ہیں، بلکہ 60% تک نمبر آسانی سے لے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے کسی سوال کو نہیں دیکھنا، کویسچن نمبر 1 جو آپ کو آبجیکٹو آ رہا ہے وہ صرف اور صرف جو بک کی ایکسرسائز ہے آبجیکٹو کی دی گئی ہے 15 مارکس کی ہیں، سب سے پہلے آپ نے اس کو تیار کرنا ہے۔ ایک دن آپ لگے رہیں، 15 نمبر پکے کر لیں۔ اس کے بعد فرسٹ 5 یونٹ صرف، پوری بک پہ ابھی آپ نہ جائیں۔ ریویو ایکسرسائز، فرسٹ 5 یونٹ کی ریویو ایکسرسائز اونلی آپ نے کر لینی ہے، سفیشینٹ ریویو ایکسرسائز فرسٹ 5 یونٹ کی۔ اس میں شارٹ کویسچن انشاءاللہ تعالی 24 مارکس تک آ جائیں گے، اور ایک لانگ بھی اکثر آ جاتا ہے 4 مارکس کا، 28 مارکس آپ کے یہاں پر ہو جائیں گے۔ جب 28 تک آپ یہاں تک لے لیتے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ آپ بہت آسانی سے پاس ہو چکے ہیں، بلکہ اچھے نمبر لے چکے ہیں۔ یہ دیکھ لیں کہ تقریباً 43 مارکس آپ یہاں لے لیتے ہیں 75 میں سے۔ اب آپ کہتے ہیں نہیں سر ہم تو تھوڑی سی اور بھی تیاری کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ آ جائیں امپورٹنٹ ڈیفینیشنز پر۔ امپورٹنٹ ڈیفینیشنز یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ دیکھیں آپ، یونٹ 1 میں سے یہ دی گئی ہے، یونٹ 3 میں سے ہیں، یونٹ 4 میں سے کچھ ڈیفینیشنز ہیں، اور یونٹ 5 میں سے موسٹ امپورٹنٹ ڈیفینیشنز ہیں۔ اکثر اوقات یہی ریپیٹ ہوتی ہیں، ان میں یونٹ 7 بھی ہے اور یونٹ 13 بھی ہے۔ اگر آپ یہی ڈیفینیشن کر لیں تھوڑا سا وقت نکال کر، تو 14 مارکس کم از کم اس ڈیفینیشن میں سے بھی آپ کے آ سکتے ہیں۔ اب آپ کہتے ہیں ڈیفینیشن زیادہ ہے، ہم نہیں سر کر سکتے، فلاں بات ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں اگر آپ چھوڑنا چاہیں تو، ورنہ اگر آپ اس میں سے آدھی بھی ڈیفینیشن کر لیں تو 6 مارکس یا 8 مارکس جو ہے آپ اس میں سے بھی لے سکتے ہیں، ورنہ 14 مارکس انشاءاللہ اس میں سے آپ کے آ سکتے ہیں۔ پھر آپ آ جائیں تھیورم کی طرف۔ تھیورم میں ہمارے پاس 9 یا 12 چیپٹر ہے۔ 9 چیپٹر میں 5 تھیورم ہے، چھوڑ دیں مشکل بات ہے، 5 ہے۔ 12 میں صرف 3 یونٹس ہے، 3 تھیورم ہے 12 میں سے، یونٹ میں سے، تو آپ 3 کے 3 کر لیں تو زیادہ چانسز ہیں کہ آپ 8/8 مارکس اس میں سے بھی لے سکتے ہیں، اس کویسچن میں سے بھی۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ 3 نہیں کر سکتا، کوئی بچہ بہت ویک ہے، تو فرسٹ 2 وہ جو ہے نا تھیورم کر لیں تو 8 مارکس وہاں سے بھی لے سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیں اس میں ابھی ہم نے کوئی زیادہ ایکسرسائز نہیں کی، بہت مختصر سا سلیبس رکھا ہے، اس کے باوجود بھی انشاءاللہ تعالی وہ 60 سے 65 مارکس لے سکتے ہیں۔ باقی رہ گئے 10 نمبر، یا اگر 60 آتے ہیں تو 15 مارکس رہ گئے۔ وہ باقی جو یونٹ رہتے ہیں اس میں جو بچہ اس پہ کمانڈ حاصل کر لے گا تو وہ 75/75 مارکس بھی لے سکتا ہے۔ گھبرانے کی بیٹا کوئی ضرورت نہیں ہے، سٹرگل کرنی پڑتی ہے کسی بھی چیز کو پانے کے لیے، ہمیں بغیر مشکل کے، بغیر محنت کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ ایک نوالا بھی منہ میں نہیں جاتا جب تک ہم اسے توڑتے نہیں ہیں، سالن سے نہیں لگاتے، اور پھر اپنے منہ تک نوالے کو نہیں لے کر جاتے۔ اسی طرح سے بیٹا آپ کوئی بغیر پڑھے کبھی بھی کوئی کامیاب نہیں ہوتا۔ تھوڑا سا ضرور وقت دیں، اور وقت اسی وقت نکلے گا جب آپ
اپنے اپنے موبائلوں سے غیر ضروری چیزوں کو دیکھنا بند کر دیں گے، پھر آپ کے پاس وقت بھی ہوگا اور پھر آپ کی تیاری بھی اچھی ہو جائے گی۔ اب چند دن باقی ہیں، اب تو دنوں کی بات ہے، ہفتوں کی بات رہ بھی نہیں گئی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ تیاری کریں اور پھر ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں، بیل آئیکن کا بٹن دباتے رہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کریں۔ بس